فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی شخصیت کا تعارف ہوتی ہیں، جو اس کے اخلاق اور اس کے گفتار اور اس کے دیگر معاملات کا آئینہ دار ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کے اندر اگر خرابی آ جائے یا ان چیزوں کے اندر کہیں فالٹ آ جائے تو وہ فالٹ ڈائریکٹ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں اپنے اندر موجود خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع کیا ہے؟ آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ لفظ الفاظ میں اور الفاظ جملوں میں ڈھل جاتے ہیں تو انسان کو دکھ کی سمت بھی لے جا سکتے ہیں یا پھر صبح کی ٹھنڈی چھاؤں بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی نہیں لوٹتے۔ انسان کی گفتگو ہی اس کی پہچان ہوتی ہے اور الفاظ کا چناؤ ہی اس کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے، مگر ہماری توجہ اس طرف مبذول نہیں ہوتی۔ کبھی تو جانے انجانے میں ہم ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جو رشتوں میں دوریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے غلط رویے الفاظ کو تیر بنا دیتے ہیں، یہی تیر جو بعض صورتوں میں خونی انجام تک لے جاتی ہے۔ جملوں کا زہر معاشرتی ماحول کو بھی پراگندہ کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طنز کے نشتر اور حقارت بھرا انداز ہمیں بے وقار کرتا ہے۔ یہی انداز گفتگو آفس کا ماحول اور پڑوسیوں میں رنجشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں تو ایسا معاشرہ کیسے بن سکتا ہے؟ مثالی معاشرہ۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ یہاں ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ پہلا سوال سیدی یہ ہے کہ آج جیسے ہمارا موضوع ہے الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں، تو الفاظ کا انتخاب، الفاظ کا چناؤ یہ خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، ڈیسنٹ ہونا چاہیے، مہذب ہونا چاہیے، یہ کیوں ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ کسی نے کہا ہے کہ ہم انسانوں میں رہتے ہیں اور ہمارا واسطہ انسانوں کے جسموں سے کم و دل سے زیادہ پڑتا ہے۔ اللہ، جسم پر چوٹ کرنی ہو تو ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے اور دل پر چوٹ کرنی ہو تو زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ زبان سے کوئی لفظ اچھا نکالتے ہیں جی، تو وہ آپ کے دل پر اچھا اثر ڈالتی ہے، اور اگر آپ اسی زبان سے کوئی تیز اور برا لفظ نکالتے ہیں تو وہ دل پر برا اثر ڈالتی ہے۔ ایک فلسفر نے کسی کو کہا تھا کہ تم بات کرو مجھ سے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ یعنی انسان جب کلام کرتا ہے تو اپنا تعارف پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے بولنا، یہ اس کو ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے بہت ہی اس کو اہمیت دی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی اچھا کلام کرنے کے حوالے سے، نرم کلام کرنے کے حوالے سے
ہمیں فرمایا گیا ہے، اور حدیثوں میں بھی زبان کی آفتوں کا بیان اور اچھے کلام کا، اچھے بول کا بیان، اور برا بول انسان کو کس طرح دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ سارے بیانات ملتے ہیں۔ چلا چلا کے بات کرنے کی مذمت کی گئی ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ جی بالکل۔ تو ایک مہذب انداز، پیارا انداز، کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں، خواہ وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے یا وہ کوئی اور معاشرہ ہے، صحیح، گفتگو کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے۔ جب آدمی آ کر کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اس کی وہ شخصیت کا تعارف ہے۔ ایک نیا شخص آ کر آپ سے بات کر رہا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار کتنا عمدہ شخص تھا، حالانکہ آپ نے نہ کبھی اس کا پڑوسی بنے، نہ کبھی آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا، نہ کبھی آپ نے اس کے ساتھ کوئی تجارت کی، نہ اس کے ساتھ آپ نے کبھی کوئی معاملہ بھی نہیں کیا۔ پہلی مرتبہ ایک شخص آپ سے ملتا ہے، آپ سے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا چند منٹ بات کرتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جی، اور وہ رائے چاہے پلس ہے یا مائنس ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تمہاری پہلی ملاقات تمہاری شخصیت کا 70% تعارف پیش کرتی ہے۔ اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم کسی سے ملو تو یہ سوچ کے ملو کہ تمہارا اس سے دوبارہ ملنا نہیں ہوگا، اللہ اللہ اللہ، لہٰذا تم جب جاؤ گے تو اپنی شخصیت کا اس کے دل و دماغ پر ایک نقش قائم کر کے جاؤ گے۔ لہٰذا بولنا جو ہے نا، یہ ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، مثالی معاشرہ بنانے کے لیے زبان کا استعمال یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ میری زبان مت کھلوانا۔ بعض لوگ جو ہے وہ دوسروں سے کہتے ہیں میری زبان مت کھلوانا، یہ اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کا منہ گویا کہ گٹر کا ڈھکن بنا ہوا ہے، اگر یہ ڈھکن کھلا تو بدبو نکلے گی، کیونکہ یہ کوئی مہذب جملہ ہی نہیں ہے۔ میری زبان مت کھلواؤ، ورنہ میں تمہارے عیب کھول دوں گا، میں تمہارا دل توڑ دوں گا، میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا۔ تو یہ کوئی مہذب جملہ نہیں ہے۔ کبھی بھی علماء سے اور ایک مہذب اور تمیزدار لوگوں سے آپ نے اس طرح کی جملے نہیں سنے ہوں گے، وہ خاموش رہتے، بلکہ جاہلوں کے ساتھ تو جو ہمیں کہا گیا نا، سلام قالوا سلام، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ترجمہ بھی کر دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ پڑھتا ہوں، آپ اس کو ترجمہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ رحمان کے بندے، الَّذِينَ يَمْشُونَ، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، جب وہ زمین پر چلتے ہیں ہونا، عاجزی سے چلتے ہیں، عاجزی سے ان کی چلتے ہیں، سارے کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، قالوا سلام، ان کو کہتے ہیں سلام، مطلب نکل جاتے ہیں۔ صحیح، تو سلام متارکت جسے کہتے ہیں، چلے جاؤ، سلام کر کے نکل جائیں گے، مطلب نکل جاؤ۔ نکل جاؤ۔ تو یہ چیزیں یہی ہے نا، جی بالکل، ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہماری تربیت فرمائی ہے، اور قرآن میں بھی ہماری تربیت ہوئی ہے۔ تو زبان کا استعمال یہ درست ہی ہونا چاہیے، لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ امیر سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، بول کر پچھتانے سے اچھا ہے آدمی نہ بول کر پچھتائے۔ صحیح، جب آپ کسی کو بولتے نا، تو یہ تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو اس بات کا احساس ہے کہ ہماری زبان نے کسی کو اذیت دی ہوگی، ورنہ تو یہاں تو یہ ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں، تو یہاں تو یہ ہے کہ یہاں کسی کو احساس بھی تو ہونا کہ بھائی میرے لفظوں سے اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، میرے لفظوں سے اس کی عزت کی بکیاں اکھڑ رہی ہیں۔ ادراک ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے الفاظ سے اگلی کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کوئی بھی الفاظ یا کوئی بھی جملہ کہا جائے تو اس کے پیچھے جو ہے ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد ایک غصہ یا کسی شخص کو نیچے دکھانا یا تانا یا کوئی ایسی بات جو اس کے مقصد تو اس کے بالکل مائنڈ میں ہے، مگر وہ الفاظ جو ہے اس کو مدد دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حاسد ہے تو ایسا جملہ طنز کرے، ایسا تانا دے، کسی کی خامی کا کوئی تانا دے، تو اس کے بیک اینڈ پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے بیک اینڈ مائنڈ پر کہ وہ چیز اسے بلواتی ہے۔ تو وہ شخصیت سے ملنے سے فرسٹ امپریشن کا پتہ چلتا ہے، اور گفتار سننے سے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ تو حاجی صاحب، ایسے لوگ جو ہیں جو ایسے جیسے مثال کے طور پہ میں ایک جگہ کی مثال آپ کو دیتا ہوں،
ایک کمپنی ہے، اس کا مالک آتا ہے تو لوگ خوف کھاتے ہیں، اور جو سامنے ہوتا ہے یا لوگوں کو جمع کرتا ہے وہ خوب گالی گفتار کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں کیا ہے جو ملازمین کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسی گفتار ان کے ساتھ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایسے شخص کی کبھی کو معاشرے میں رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ جو لوگ ان سے وابستہ رہتے ہیں وہ مجبوراً وابستہ رہتے ہیں کہ ان کی غربت یا ان کی پریشانی یا ان کا روزگار ایسے لوگوں سے اس کو وابستہ رکھنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے، ورنہ انسان کا ایک نیچر ہے کہ جہاں عزت نہیں ملتے نا، یہ اس طرف جاتا نہیں ہے۔ اب جہاں پر اس طرح کا لہجہ، لب و لہجہ استعمال کیا جائے تو ڈیفینیٹلی ایک تو یہ کہ اس کو خود ایک تربیت کی ضرورت ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید انسان اسی طرح چلتے ہیں، لوگ اس طرح چلتے، بعضوں کا نیچر ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب جب جھاڑیں گے، ڈانٹیں گے، تھوڑا غصہ کریں گے نا تو ہی چلیں گے۔ تو بعض شوہروں کا نیچر ہوتا ہے، بعض شوہروں کا نیچر ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اگر بیوی کو تھوڑا سا مسکراہٹ دی یا بیوی کو تھوڑا سا یہ دیا نا تو یہ سر پر چڑھ جائے گی۔ کیوں سر پر چڑھے گی؟ وہ کیوں اس کو آپ مطلب کہ اس طرح غصے والی اور ایک بری نظروں سے اس کو، اور ایک وحشت ناک نظروں سے دیکھو؟ تو اپنا برقرار رکھنا ہوتا ہے نا، سامنے والے بندے پر دبدبا ہو، روب ہو، اس کو پتہ چلے کہ بھئی کوئی اہم بندہ آیا ہے، کوئی مطلب عام بندہ تھوڑی آیا۔ آپ کے شر کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرے نا، یہ برا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے معاشرے کا فرد۔ اگر لوگ اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں یا اس کی وجہ، اس کی مطلب اس کے لیے تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے شر سے ڈرتے ہیں کہ یہ زبان سے تکلیف پہنچائے گا یا ہاتھ سے تکلیف پہنچائے گا، تو مومن کی یہ نا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی ہاتھ تو زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ المسلم من سلب المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کی زبان سے لوگ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب زبان سے محفوظ رہنے کے لیے ڈیفینیٹلی کہ آپ کو سوچنا ہے، جس طرح آپ بے دھڑک اور مطلب بے جھجک اور بغیر سوچے سمجھے ہاتھ نہیں چلاتے، اس طرح زبان کیوں چلاتے ہیں؟ جس طرح ہاتھ چلاتے وقت آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ہاتھ کسی کو لگے گا تو اس کو تکلیف دے گا، تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ زبان جب چلے گی تب یہ کسی کو تکلیف دے سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاتھ کے یا تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے، زبان ایسی تلوار ہے کہ جس کا گھاؤ بھرتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت فتنے فساد ہیں۔ مجھے جو لگتا ہے نا کہ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ الفاظ کب تیر بن جاتے ہیں؟ صحیح، آپ کہتے ہیں کہ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں، تو اس پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ الفاظ کب تیر بن جاتے ہیں؟ ریاکشن میں یہ نکلتے ہیں الفاظ۔ تو اب مجھے اس کا جواب یہ لگتا ہے کہ الفاظ اس وقت تیر بن جاتے ہیں جب اس کے اندر کوئی طعنہ شامل کر لیا جائے، اس کے اندر کوئی طنز شامل کر لیا جائے۔ یعنی لوگ بعض اوقات تلطف، یعنی کہ وہ خوش طبعی کے طور پہ بھی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مجھے تو اس کا کافی واسطہ پڑتا رہا ہے کہ لوگ کس طرح تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہ مطلب کہ ایک شخص کے بارے میں آپ کو تھا کہ یار یہ آج آئے گا، تو آپ دل سے آئے اس کی طرف بڑھنے کے لیے، گیا چلو یہ آئے گا تو اس سے اپنے ملاقات کر لیں گے، کھڑے، وہ آیا، اس نے آتے کا، اور تو سامنے کھڑا ہے، اور میں تو تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ تو کہے گا کہ چل یار، چل غلطی ہو گئی، چل بھائی اب دیکھ ہی لیا نا، کوئی بات نہیں، تو وہ یوں تو وہ مسکرا کے بھیج دے گا، لیکن وہ الفاظ اس کے دماغ و دل سے نکلیں گے نہیں، یار مجھ میں سے کیا خرابی تھی کہ مجھ کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اور اگر وہ واقعی مجھے دیکھنا نہیں چاہتا تھا تو اگر اس کے سامنے میں آ ہی گیا تو میرے منہ پر بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسی طرح کبھی آپ کسی سے جیسے کہ بات کریں گے، ملاقات کریں گے، تو وہ آپ کو اس طرح کی گفتگو کرے گا کہ آپ کو ڈر لگے، یار بس نا، ایک تو یہ جو جملہ ہے نا، بس نا، بلایا نہیں نا۔ جیسے دعوت وغیرہ کے اندر آپ کسی کو نظر انداز کر دیں، بعض اوقات نظر انداز بھی کیا جاتا ہے اور بعض اوقات مطلب قصدن بھی نہیں بلایا جاتا۔ واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قصدن دعوت میں نہیں بلایا جاتا۔ میں آپ کو ہو سکے تو یقین کر لیجئے گا، قصدن نہیں، کوئی پتہ ہے کہ یہ جب دعوت میں آئے گا تو دعوت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، ماحول خراب کر دے گا، کیونکہ اس کے الفاظ ہے ہوتے تیر والے ہیں، اور وہ مطلب کہ وہ چپتے ہی جملے کہتے ہیں، اور وہ کہیں گے میری زبان کالی ہے، میں کالی زبان ہے تو میں تو بول دیتا ہوں، میں تو منہ پہ بول دیتا ہوں، کہ ہر بات منہ پہ بولنے کی نہیں ہوتی۔ مطلب ایک کالا آدمی بیٹھا ہوا ہے،
آپ بولو میں تو منہ پہ بولتا ہوں جو بھی سچ بولتا ہوں، او کالے، اس کو اچھا لگے گا برا لگے گا، آپ بتا دیں اچھا لگے گا برا لگے گا۔ ایک مطلب ایک شخص صحت مند ہے، موٹا ہے، مطلب اس کی مطلب کہ جسامت تھوڑی زیادہ ہے، اور آپ اس کو خالی چار دیں کہ او مولا کون سی چکی کا آٹا کھا رہا ہے، اب وہ مسکرا تو رہا ہے لیکن کیا آپ کا یہ جملہ اس کو خوش کر رہا ہوگا؟ نہیں، اس کو اذیت ہو رہی ہوگی۔ انسان کا نیچر یہ کہ وہ تعریف اور رغبت کو جو ہے نا پسند کرتا ہے۔ اس میں بالکل جس طرح سے لوگ جب کسی کے عیب سے کسی کو پکارتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ ان میں عیب نہیں ہوگا۔ اصل میں بعضوں کے عیب ظاہری ہیں، بعضوں کے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ اب مطلب یہ کہ کسی کی کپڑے پر، کسی کی جسامت پر، اب دعوت میں ملاقات ہوئی، لوگوں کو دیکھ اب کر دعوت میں جملے ملاقات کسنا۔ ہوئی، دعوت میں ملاقات ہوتے ہی ایک فوراً ایک لفظ تیر کی طرح نکلا اور کہا ارے آج بھی تم نے وہی کپڑے پہن لیے۔ اللہ اچھا بتاؤ یار، اب اس کو مطلب وہ کیا کہے کہ وہ اپنی کیا ساری مجبوریاں، ساری پریشانیاں بیان کرے کہ میں نے آج یہ کپڑے کیوں پہنے۔ ارے کسی کو کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کپڑے اس نے وہی پہنے، تو وہ کون سا غلط کر دیا، کون سا ایسا مطلب کہ اس نے جرم کر دیا ہے کہ نیا جوڑا نہیں تھا تمہارے پاس پہننے کے لیے؟ تو نئے کپڑے نہیں سلوایا کبھی؟ میں بولوں کہ میرے پاس نیا جوڑا نہیں تھا، میری پوزیشن نہیں تھی، میری ایسی حیثیت نہیں تھی، مجھے سیلری ٹائم پر نہیں ملی تھی، یا اس مہینے میرا بچہ بیمار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا خرچہ سارا ہو گیا تھا، اور میں نے بچے کی محبت میں اپنے لیے نیا جوڑا نہیں سلوایا۔ کیا میں ساری فائلیں آپ کے سامنے کھولوں؟ یا چلو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، مجھے آپ کی دعوت سے اتنی دلچسپی بھی تھوڑی تھی کہ میں نیا لباس، میں یہ جواب دے دوں کہ مجھے آپ کی دعوت سے اتنی دلچسپی تھوڑی تھی کہ میں کو مطلب کہ 1500 2000 روپے کا نیا جوڑا سلواؤں۔ اب یہ میرا جملہ جو تیر بنے گا آپ کے لیے، وہ اس کو کبھی سوچا ہے؟ یہ ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ لوگوں کی عزت کیجیے۔ مدینہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے اچھی باتیں کریں، آپ لوگوں سے اچھی بات کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بلائیں، اپنے پاس بٹھائیں، تو لوگوں کی عزتوں کی پرواہ کیجیے، ان کی مطلب ان کو تکلیفیں مت پہنچائیے، ورنہ لوگ آپ کو بٹھائیں گے نہیں، بلائیں گے نہیں۔ کھول لیتے ہیں سر جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض احمد اطاری لاہور سے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ مثالی معاشرہ بہت ہی اچھا اور مثالی پروگرام جا رہا ہے، اس میں بہت سی اچھی سبق آموز باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ میری الحاج عمران اطاری صاحب سے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے کہ وہ میرے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ پاک میرے 5 بیٹیاں ہیں، مجھے ایک بیٹا عطا کرے۔ اللہ پاک آپ کا، آپ سب کا اور بابا جان کا سایہ سدا داد تک ہمارے سروں پر سلامت رہے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کال کی، ہمارے سلسلے کی حوصلہ افزائی کی، اللہ کریم آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں آپ بھی آمین کہیں کہ اللہ کریم ہمارے اس اسلامی بھائی کو عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے بیٹا عطا فرمائے، جو ان کے حق میں بہتر بھی ہو، اور ایسا نیک بیٹا نصیب ہو اور کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں جنت میں لے جائے، اور جن کی بیٹیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بیٹیاں بھی عطا کرے، جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد بنائے، اور یہ اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ان کے دل کا سکون بنے، اور ان کی پریشانیوں کا سبب نہ بنے، کہ ان کے لیے راحت و سکون کا سبب بنے، اور بغیر آپریشن کے اللہ کرے کہ یہ اولاد عطا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمیشہ جب بھی میرا مشورہ ہے اولاد کے لیے دعا کریں، عافیت والی دعا، عافیت والی اولاد ہو، ورنہ بعض اوقات اولاد پیدا ہوتی ہے اور ہوتے ہی کیبن میں چلی جاتی ہے، آئی سی یو میں چلی جاتی ہے، اللہ نہ کرے معذور اولاد پیدا ہو جاتی ہے زندگی بھر۔ اچھا پھر سب صحیح ہوتا ہے تو آگے جا کر وہ نافرمان بن جاتی ہے، آنکھیں دکھاتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، فتنے فساد کرتی ہے۔ پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ ماں باپ خود کہتے ہیں کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ صورتحال سے گزرنا پڑتا ہو تو ہم دعائی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت والی اولاد عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام وہ اولاد جو نافرمان بنی ہوئی اپنے ماں باپ کی، اسے فرما بردار بنا دے، اور یہ جو زبان
الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں، میں نے ایک بیٹے کو ایک باپ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے، اور میں اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا تو اس میں ایک بیٹے نے برجستہ اپنے باپ کو کہا تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ اچھا، اس باپ کی پوری زندگی میرے سامنے، ایک طرح سے بیٹے کی زندگی میرے سامنے، جب میں کیس ڈیل کر رہا ہوں، ایک ہسٹری تھی میرے سامنے، بہت برسوں پرانا یہ جملہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ جملہ مجھ سے بھولتا نہیں۔ اس باپ نے کیسے وہ جملہ سنا ہوگا، وہ باپ کا دل اور اس کا گردہ جانتا ہوگا، کہ جس نے اپنی زندگی بیٹوں کے لیے وقف کر دی ہو، بچوں کے لیے وقف کر دی ہو، اور کیا کچھ دقتیں اور مشقتیں نہیں اٹھائیں، اور صرف اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے کے بینک میں بیلنس داخل نہیں کرواتا، اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈلواتا، بینک میں اس کی سائن نہیں کرواتا، یا اس کی ہر خواہش پوری نہیں کر دیتا، صرف اس لیے ایک بیٹا اپنے باپ کو کہہ دے کہ تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے۔ یہ جملے بعض اوقات بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، بلکہ یہ تو روایتوں کے مضامین موجود ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس شوہر کو کہ جس نے دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کر کے گھر بنا کر یہ سب کچھ کرا کر اتنا سب کچھ کرا کر دے دیا، ایک چیز آپ کی خواہش، آپ کی توقع، آپ کی فرمائش اور آپ کی پسند کے مطابق نہیں کر پاتا، اور آپ اس کو کہہ دو کہ آج تک کیا کیا آپ نے میرے لیے، اتنا تو ہوا نہیں آپ سے، اتنا تو ہوا نہیں آپ سے۔ اس نے کب نکاح نامے پہ لکھ کر دیا تھا کہ تیرے لیے چاند و تارے توڑ کر لے آؤں گا؟ کب اسے سائن دی تھی؟ اس کے لیے جو ضروری تھا اس نے کر دیا، پہننے کو آپ کو کپڑا دے دیتا ہے، کھانے کو آپ کو روٹی مل جاتی ہے، سر چھپانے کو آپ کو چھت مل جاتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح شوہر بعض اوقات بیوی کو تانے دیتا ہے، بہت تیز ترار گفتگو ہوتی ہے اور بالکل جھاڑ دیتا ہے اس کو، ڈانٹ دیتا ہے اس کو سب کے بیچ میں۔ یہ تکلیفیں ہیں، یہ بہت تکلیفیں ہیں، اتنی اذیت ہے آپ لوگوں کی زبان سے، جو اس طرح کی زبان استعمال کر، اتنی اذیت ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو نہ مطلب کہ کسی کے سامنے بھی معاف نہیں کریں گے یار۔ مطلب دکان پر مثال کے طور پر ایک کپڑا لینے کے لیے گئے میاں بیوی، اور بیوی کو ایک چیز پسند آ گئی، اور دکاندار کے سامنے شور کہہ دے ابے تیری پسند ہی گھٹیا دی تبھی تو تجھے ساتھ نہیں لاتا ہوں، اب یار اس بیچاری کا منہ کتنا ہو جائے گا۔ اچھا وہ گھٹیا بھی نہ بندہ بولے، آپ کیسے گھٹیا کو گھٹیا نہ بولے بندہ، کیسے گھٹیا کو گھٹیا بولے گا منہ پر بھائی جان؟ کیسے گھٹیا بولے گا؟ مطلب اندھے کو منہ پر اب اندھا بولے گا اس کو اچھا لگے گا، کالے کو منہ پر کالا بولے گا اس کو اچھا لگے گا، تبھی تو الفاظ تیر بن جاتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک جملہ یہ بھی آتا ہے کھانے کے دوران کہ تمہیں کھانا بنانا ہی نہیں آتا ہے۔ ایسا تو نہ کرے، ٹھیک ہے، تربیت کرے۔ دیکھیں ایک جملہ کہا یار کھانا تو صحیح بنا، کھانا تو صحیح بناؤ یار، اب یہ ایک جملہ ہے، آپ کو کھانا صحیح لگا آپ رک جائیں، پھر اس کو محبت و پیار سے بیٹھ کر کھانا کیسے صحیح پکانا، آپ کا ذوق کیا، آپ کا ذائقہ کیا ہے، اس کے احساسوں سے بات بھی تو کی جا سکتی ہے، بیٹھ کر بات کی سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ ذہن بنا لو کہ میں اپنی زبان سے تکلیف نہیں دوں گا، آپ یہ ذہن بنا لیں میں نے اچھے الفاظوں کا استعمال کرنا ہے، خوبصورت الفاظوں کا استعمال کرنا ہے۔ بعض اوقات کسی کو ایک بات ریئلائز کروانے کے لیے، اس کو توبیخ کرنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، جھاڑنے کے لیے کوئی سخت الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، اس کو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو بعض اوقات لوگ یہ بھی بولتے ہیں بھی تمہاری عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ بلکہ ایک تو میں نے یہ بھی جو ہے وہ ہوا سننے میں آئی بات کہ بعض لوگوں کے دماغ میں تو جو ہے وہ کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے، دماغ میں عقل ہوتی ہے، بعض کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوتا ہے، اور تم تو وہ ہو کہ جس کی کھوپڑی میں بھوسا بھی نہیں بھرا ہوا ہے، یعنی بالکل ہی خالی ہے۔ اب ایسے الفاظ مطلب اس کو بولیں گے تو اس کو احساس ہوگا نا کہ میں نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے یا اپنی ابیلٹیز کو جو ہے وہ بڑھانا ہے۔ یہ بولنے سے وہ بھوسے کی جگہ پر عقل آ جائے گی، وہ اپنے کلام کے اندر کی عقل تقسیم کر رہا ہے کہ میں بولوں گا تو بھوسا نکل جائے گا، عقل آ جائے گی۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، ایک شخص نوجوان کا متعلق پڑھا، وہ کہتا ہے میرے زندگی میں کبھی کوئی نمایاں کام نہیں کر سکا، جب بھی کوئی نمایاں کام کرنے جاتا تو بچپن کی ایک باتیں میرے کانوں میں گونجتی، او بے وقوف، او جاہل، تو کبھی کچھ نہیں کر سکتا، او گدھے۔ جب بھی کچھ کرنے جاؤں تو مجھے وہ جملے یاد آتے تھے جو گھر میں سنتا تھا، اور میں زندگی بھر کوئی اچھا نمایاں کام نہیں کر سکا۔ اس نے مجھے میٹری طور پر ایسا ڈی مورلائز کر دیا کہ میں کسی قابل نہیں رہا۔ خام خواہ ہوا بھرتے جائیں بچے کے اندر، خام خواہ ہوا بھرتے جائیں امپلائی کے اندر، ٹیچر خام خواہ
स्टूडेंट को जो है वो खाम खा का पुश करता चला जाए। भाई कोई बात होगी तो उसको आगे लेकर आएंगे ना, कोई उसके अंदर क्वालिटी होगी तो उसको अप्रिशिएट करना, मुफ्त में कैसे अप्रिशिएट करें? हम ये कहाँ कह रहे हैं कि आप किसी की झूठी तारीफ करें उसके मुंह पर, हम ये कह रहे हैं अगर मुंह पर झूठी तारीफ नहीं करनी लेकिन उसकी दिल आज़ारी तो नहीं करनी, बस समझाने के और भी तो तरीके हैं या नहीं है। जानवर की तरह क्यों उसको हाँ कर रहे हो, क्यों उसको मार रहे हो, क्यों उसके साथ मतलब बदसलूकी कर रहे हैं। यानी अगर वालिद कहीं या वालिद या उस्ताद या पीर या शोहर इस तरह के मनसब हैं जो अपने मातहत पर कहीं कहीं सख्ती करने की उनको इजाज़त है, मगर वो इजाज़त इतनी लिमिटेड और इतने खूबसूरत अंदाज में है कि वो उसको डराएगी धमकाएगी, मगर वो नेचर तो नहीं बनेगा आपका। सही, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पर आप करेंगे ना। वो कभी कभार मेरे ख्याल में चलता है। इसमें इसको एक इंटरनेशनल टर्म है जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, ख़ास तौर पे अपनी टीम मेंबर्स जितनी भी जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं या और भी जहाँ पर ये लेयर्स आती हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ जाता है, वहाँ पे जो एक लीडरशिप पोजीशन में जो लोग हैं वो अपनी टीम को अच्छे नामों से पुकारते हैं, वो मोटिवेट करते हैं। आप जब तक लोगों को मोटिवेट नहीं करते किसी अच्छे काम के लिए, उस वक्त उनकी तवज्जो नहीं दिलाते, उनको मोटिवेट नहीं करते बाय गिविंग न्यू वर्ड्स, जैसे एक लफ्ज़ है लेबलिंग अ चाइल्ड। अहमक, मैं पिछले दिनों ट्रेनिंग पर था पूरे पाकिस्तान में, जामियातुल मदीना के जो नए अपॉइंटेड टीचर्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप टीचर्स क्यों बने, आप कुछ और भी तो प्रोफेशन में जा सकते थे। उन्होंने कहा कि हमारे असातिज़ा ने तालीम इल्मी के ज़माने में हमारे असातिज़ा ने ये कहा कि तुम अच्छे उस्ताद बन सकते हो, तुम अच्छे इमाम बन सकते हो। तो मैंने अब सोचा कि मैं इमामत भी करूँगा और सुबह तदरीस भी करूँगा। तो ये जो लेबल है ना, एक लर्निंग के टाइम पर ये जो लेबल देना है, ये इंसान की बाज़-औक़ात पहचान बन जाता है। तो असातिज़ा को चाहिए कि अपने तलबा को अच्छे लेबल्स दें, अच्छे ड्रीम्स दें, अच्छी मोटिवेशन दें, ताकि वो अपने असातिज़ा को, एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे माँ बाप की नहीं असातिज़ा की सुनते हैं कि हमारे टीचर्स ने हमें ये कहा है। तो बहुत से लोग जो हैं वो कुछ असातिज़ा ऐसे भी होते हैं जो डिसइनवाइटिंग होते हैं, अपने एटीट्यूड से, तालीम से नफ़रत करा देते हैं। एक सज़ा जिसके तौर पे मैं बात बता रहा हूँ कि कायनात की बेहतरीन चीज़ के साथ सज़ा लगा देना। जैसे एक सज़ा है आई एम सॉरी आई विल नॉट डू इट, 100 मरतबा लिख के लेकर आए। अब टीचर ने ये कह दिया 100 मरतबा तुमने लिखना है आई एम सॉरी आई विल नॉट डू इट, 100 मरतबा लिखना है। तो उसने सज़ा तो दी 100 मरतबा लिखने की, मगर उसने लिखने से नफ़रत करा दी कि ये सज़ा जो है वो लिखने से रिलेटेड कर दी, कि हालांकि लिखना बहुत अजीम काम है। मगर इसी तरह से एक जगह पे जाना हुआ, वहाँ पे एक साहब जो हैं मस्जिद में बैठे हुए थे और कहे कि उन्होंने कहा कि मुझे सज़ा हुई है। मैंने सज़ा मस्जिद में? जी हाँ, मुझे 3 दिन तक मस्जिद में ही रहना है और मुझे जो है ना वो 100 से ज़्यादा जो है नाफिल पढ़ने और 3 दिन रोज़े रखने, ये मेरी सज़ा है। हम अंदाज़ा लगाएं इतनी नवाफिल अल्लाह के करीब करने की बातें और इस तरह के अल्फाज तलबा के जहन में या उनको सज़ा दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा बाज़ औक़ात कफ़ारे के तौर पर है, ठीक, कि जैसे कोई ऐसा कसम तोड़ दी तो कफ़ारे में रोज़े की होती है, कफ़ारे में ये होता है, कफ़ारे में होता है। ऐसे इबादात को मुख्तलिफ इन जगहों पर जिक्र किया गया है कि मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ भाई। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आप जो कह रहे हैं ना अल्फाज अच्छे लेकर आए। देखिए मेरा तरीका, मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन है वो यार ये अपने सलमान भाई यार 2 मिनट यार, जब हम बात कर रहे हैं दोनों आदमी बैठकर जी, जब ये इतनी मिसालें दे रहे हैं, आदमी बैठे बात कर रहे हैं और आप एक यार मतलब बीच में अपने एक नेगेटिव बात लेकर आ जाते हैं। यार आप नहीं मतलब कि इसमें मैच कर पाते तो फिर आप ना बात करें, ठीक है ना। अच्छा अब ये बात मैंने आपसे कर दी, ठीक है, आपको पता था मैंने आपसे ये बात करनी है। मुझे तो नहीं, नीचे हमारा एक मशवरा हुआ था, ठीक है, मैं आपको कहा था। अब ये सिर्फ मैंने अहमदीया के नाज़रीन आपको समझाने के लिए सिर्फ किया, ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, जब क्योंकि ये फिर मुस्कुरा रहे थे। तो अब ये कि अगर कोई बात कर रहा है, बात करते करते बीच में आ जाता है, तो बीच में आ जाता है, बोलता है यार जब बात कर रहे हैं, जैसे अमूमन बच्चे को झाड़ देते हैं, यार जब 2 बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं पड़ा करो आप,
وہ الگ سے بھی تو سمجھایا جا سکتا تھا. کسی سے سامنے ہی تربیت کرنے کی کیا ضرورت تھی, کسی کے سامنے ہی سمجھانے کی کیا ضرورت تھی, الگ سے بھی سمجھایا جاتا. جب بھی آپ کسی کو کسی تیسرے آدمی کے سامنے اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے نا, وہاں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹے گا, اور آپ کی تربیت کے جو مدنی پھول ہیں نا, وہ شاید مدنی پھول نہیں رہیں گے, بلکہ وہ تربیت الٹی ہو جائے گی اور اس کو چبھن ہوتی رہے گی. تو یہ صرف میں نے ایک اگزامپل دی تھی کہ جب بیٹھ کر جس طرح کسی کو چھوٹا کر دیا جائے نا, تو اس کو برا لگتا ہے, اور پھر یہ الفاظ ہے نا وہ تیر بن کر چبھتے ہیں اور انسان کے دل میں بغض اور کینہ پیدا کر دیتے ہیں. کال لیں. جی بالکل, کالز بھی لیں, میسیجز بھی انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے میٹھے میٹھے عمران بھائی, جس طرح مثالی معاشرے کو مثالی بنانے کی کوشش مدنی چینل کے ذریعے کی جا رہی ہے, میں اس کو مرحبا کہتا ہوں. میں آج اس پر مدنی پھول چاہوں گا کہ ہمیں آپس میں گفتگو ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے رکھتے ہوئے کیسی کرنی چاہیے. عمران بھائی بے حساب مغفرت کی دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی عز و جل مدنی چینل کے تمام سلسلوں کو, مدنی ماحول کو بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں احترام مسلم اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ گفتگو کا انداز بہتر ہو جائے گا. امیر علیہ سنت کے رسالہ احترام مسلم, اس کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ تعالی ہماری بات چیت کے انداز کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. کال چلائیے. میرا نام محمد نصر اللہ خان اطاری ہے. میں پنجاب کے ضلع چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو موضوع آپ نے آج رکھا ہے بہت اچھا ہے. آج کل معاشرے میں اس طرح کا وتیرہ عام ہو چکا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے؟ وہی پہلے تولو بعد میں بولو کہ یہ جملہ, میں تو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے, یہ جملہ اگر کوئی مجھے کہے تو مجھے کیسا لگتا. اگر یہ سوچنے کی عادت ہو جائے ہماری چھوٹے بڑوں کی کہ یہ جملہ اگر مجھے کہا جاتا تو مجھے کیسا لگتا, تو شاید امید ہے کہ ہم اپنے اسلامی بھائی کے لیے وہ جملہ استعمال کریں گے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. تو اپنے جملوں کے انتخاب میں بھی اس کو لیجئے کہ وہ بات کروں جو میں اپنے لیے پسند کروں گا, یعنی وہ جواب دوں جو اپنے لیے پسند کروں گا, اور اپنی گفتگو میں طنز, طعنہ, تنقید, ڈانٹنا, جھارنا, ان چیزوں کو بس نکال دیں آپ, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. مثالی معاشرہ الحمدللہ بہت ہی بہترین سلسلہ شروع ہوا ہے. اس سلسلے کے حوالے سے الحمدللہ ہمیں بہت مدنی پھول مل رہے ہیں. میں تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی منہ کھولو تو منہ سے اچھی بولی بولو. جزاکم اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, جب آپ کے منہ کے اندر پھولوں کی خوشبو سے مہکتے ہوئے الفاظ ہوں گے تو جب بھی منہ کھلے گا تو لوگ انتظار کریں گے کہ یہ کب منہ کھولتے ہیں تاکہ خوشبو آئے. اور جس کے اندر سڑا ہوا مال پڑا ہوا ہوگا تو وہ جب بھی بوری کھلے گی اس میں سے بدبو کے بھپکے نکلیں گے. تو اپنے اندر واقعی اچھی اور عمدہ پھولوں والی خوشبو والی الفاظ رکھیں تاکہ لوگ آپ کے قریب آئیں اور لوگ آپ کے پاس بیٹھیں. اسپیشلی جو مبلغ ہوتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, ان کو زیادہ اس میں اپنا کردار بہتر کرنا چاہیے, کیونکہ تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ لوگ مانیں, اور تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آپ کے قریب آئیں. لوگ آپ کے قریب تبھی آئیں گے جب آپ کے وجود سے, آپ کے کردار سے اور آپ کے لفظوں سے خوشبو مہکے گی. جب آپ تانا دیں گے, طنز کریں گے, تنقید کریں گے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا. اس وقت کوئی دوست بھی نہیں ہوتے. آج معاشرے میں سے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے کوئی دوست نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یار اپنے کسی کو دوست نہیں بناتے, تم کیا کسی کو دوست بناؤ گے, کوئی تم کو دوست بنانے کا کوئی دوست آپ کو بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. آپ محبت سے بات کرتے کرتے کب ڈانٹ دیتے ہو, کب جھاڑ دیتے ہو, کب اس کو 2 ٹکے کا کر دیتے ہو, خود آپ کو بھی شاید سمجھ نہیں پڑتی ہوگی. اور وہ ذہن بنا لیتے ہوں گے یار اس کو پھر جانے کے بعد غیبتیں کرتے ہوں گے. جب آپ جاتے ہوگے نا معاذ اللہ
تو پھر آپ کی غیبتیں کرتے ہوں گے، جس کو ہم نہیں اس کی اجازت دیں گے کہ وہ غیبتیں کریں، شریعت بھی اجازت نہیں دے گی. لیکن جب آپ جاؤ گے تو پھر 4 آدمی آپ کے خلاف باتیں کریں گے، دوست ابے اس کو منع کہتے ہیں نا، اس کو مت بلایا کر. یہ جب بھی آتا ہے نا ماحول خراب کر دیتا ہے، ڈانٹتا ہے، جھاڑتا ہے اور اس طرح کی بول کے چلا جاتا ہے. تو ایسے طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جو ماحول خراب کر دیتے ہیں. پھر ایسوں کو پھر ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، وہ پھر ایک دوسرے کو اسی طرح مطلب کہ کاٹتے پھٹتے رہتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اچھی گفتگو کرنے کی، عمدہ گفتگو کرنے کی توفیق دے. اگر آپ کو اذیت ہوتی ہے، کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے تو برداشت کریں، صبر کریں، ہمت میں رہیں، انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا. کھول لیں. میرا نام بدر عالم مصباحی، جامعہ شفیہ مبارک پور میں تدریس اور افتاء کی خدمت انجام دیتا ہوں. ماشاءاللہ میں حاضر ہوا مکہ شریف میں تو مثالی معاشرہ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں سن رہا تھا تو یقین جانے اس کی ضرورت میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ ایسا پروگرام چلنا چاہیے اور مسلسل چلنا چاہیے. سماج میں، معاشرے میں واقعی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اچھے خاصے جو اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں اور نیک سمجھا جاتا ہے انہیں، وہ بھی اس طریقے کے الفاظ بول جاتے ہیں. تو بالکل دکھتی ہوئی رگ پہ، نبض پہ ہاتھ رکھ کر کے حاجی عمران صاحب نے یہ بیان فرمایا. بہت ہی مفید ہوگا، مسلسل یہ چلتا رہے تو ہم جیسے لوگوں کی بھی بہت ساری اصلاح ہو جائے گی. ہم جیسے لوگ بھی، کافی لوگ اس طریقے کے گناہوں میں مبتلا ہیں. یہ بندوں کے حقوق کی پامالی ہے اور یقیناً بندوں کے حقوق کی پامالی یہ حقوق العباد کا گناہ ہے اور اس کی معافی بڑی مشکل ہوتی ہے. اللہ تعالی سلامت رکھے حضرت صاحب کو اور حاجی عمران صاحب کو، پوری ٹیم کو، پوری جماعت کو، کہ کہاں سے سوچ کر کیسی باتیں یہ اسکرین پر لاتے ہیں. اور یہ بالکل معاشرے میں چل پھر کر ہی اس طریقے کی باتیں کی جا سکتی ہیں. معاشرے میں چلے پھرے لوگ اس طریقے کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش بلا شبہ ان الناس تو کامیاب ہے ہی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت مقبول ہوگی. اور میں سن رہا تھا بڑی دیر سے، بڑی دلچسپی سے. بیچ میں میرے عزیز عتیق اتاری صاحب نے یہ خدمت دے دی، میں تھوڑا کنارے ہو گیا. مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، میں سن رہا تھا اور میں خود اپنی تقریروں کے لیے بھی اسی میں سے سیٹنگ کر رہا تھا کہ میں بھی اس طریقے کی باتیں قوم کے سامنے پیش کروں گا. مطلب مفتی بدر عالم صاحب ہیں مصباحی، مدعا ذیل العالی، اور اتنے شفیق. میں ان کے لیے کیا انداز دیکھیں نا، ابھی انداز سے پتا چلا، ابھی یہ ہمارے سر کیا کہہ رہے ہیں، ان کے انداز سے پتا چلا. آدمی کا کلام جو ہے نا اس کا تعارف ہے. اچھا، مجھے ان سے ملاقات کا شرف جب مجھے کب حاصل ہوا، جب میں کانپور پہنچا تھا، 3 دن تربیتی اجتماع تھا اور ہمارے پاس مبارک پور شریف کا ویزا نہیں تھا. مبارک پور جامعہ مبارک پور اشرفیہ ہے، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، مطلب ویزا نہیں تھا تب. تو چاہت تو تھی کہ وہاں کے علماء کی زیارت کروں. تو علامہ شمس الہدا صاحب مدعا ذیل العالی اور علامہ بدر عالم صاحب اور عبد المومن صاحب مدعا ذیل العالی، یہ مطلب چند آئے تھے کانپور. پھر ہم مسجد میں ان کی زیارت کے گئے. مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ساتھ تھے اور غالباً اس پر نماز کا وقت ہوا تھا عصر کی شاید. تو انہوں نے اسی وقت کھڑے ہو کر ایک مسجد میں نماز کے بعد بیان کیا تھا اور بیان بھی اتنا عمدہ تھا، چند لمحوں کا بیان تھا. تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی اور چند مرتبہ ان کے کچھ وہ مدنی گلدستے، ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھے. تو یوں بہت دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، امیر علیہ سنت سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور ان کے جذبات صدقہ و مرحبا. پھر انکساری اور عاجزی بھی آپ نے فرمائی. اللہ کریم آپ کی عاجزی میں، آپ کی انکساری میں، آپ کی تواضع میں اور برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز کرے. تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر دراز فرمائے. ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا کلام کرنے کی، اچھی بات کرنے کی توفیق عطا کرے. اور ہمیں وہ ہے نا کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو بس ہم وہ بات کہیں کہ جس کے ہمیں بھی عمل نصیب ہو. بہت بہت شکریہ حضور، آپ نے کرم فرمایا اور آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی. آپ کے کلمات سے ہمیں کتنا حوصلہ ملتا ہے یہ ہم سے پوچھیے. بہت بہت شکریہ. ایک سوال ہے کہ معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے لوگ
دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اسی طرح سے دیکھا گیا ہے کہ وہ بد دعا بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ مائیں یا والدین کہ یہ مر جائے، یہ کبھی آباد نہ ہو. یہ اس طرح کی جو بد دعائیں ہیں، یہ بھی الفاظ ہیں کہ انہوں نے یہ بد دعا دے دی. اس کے بارے میں ان کو شاید سمجھ نہیں پڑتی، ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اگر ہماری بد دعا اگر ہماری اولاد کے حق میں قبول ہو گئی تو خود ہم کتنی تکلیف میں آ جائیں گے، ان کو ان کا اندازہ نہیں ہے. ماں کو تو باپ کو تو ہمیشہ دعائیں دینی چاہیے، بچوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے. دیکھیں جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، لیسا منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمیشہ ہمیں اس حدیث پاک کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. بد دعائیں کس چیز کی بد دعائیں؟ بد دعا نہیں، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو آپ کے بچوں نے ستایا نہیں ہے، آپ کے بچوں نے آپ کو ستایا نہیں ہے. جب اولاد ماں باپ کو ستاتی ہے اور ٹیمپر جو ہے وہ ماں باپ کا ہائی کر دیتی ہے اور سمجھتی ہی نہیں ہے، تو اب وہ کہاں سے بیچارہ الفاظ ڈھونڈتا پھرے اور لاتا پھرے. آپ کے بچے ڈیسنٹ ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، سلجھے ہوئے ہوں گے، آپ کو تنگ نہیں کرتے ہوں گے، آپ بڑے آسانی سے بات کر رہے ہیں. اگر ہم مثال جن ماں باپ کی ناک میں اولاد نے دھواں دیا ہے وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ ایک ایگزامپل آپ ہی کی بات کو ہم بیس بنا لیتے، ٹھیک ہے سلمان بھائی؟ اب ان ماں باپ کی ایگزامپل لیتے ہیں جن کو ان کی اولاد بہت ستا رہی ہے، ان کی ایگزامپل لیتے ہیں. کیا ان کی دعائیں اولاد کو صحیح کر سکتی ہیں یا ان کی بد دعائیں اولاد کو صحیح کر سکتی ہیں؟ یہ بتا دیں. صحیح تو دعائیں کریں گی ظاہر سی بات. یعنی ایک اولاد ہے جو نافرمانی پر اتری ہوئی ہے، بدتمیزی پر اتری ہوئی ہے، بد اخلاقی پر اتری ہوئی ہے. اب آپ اس کے لیے بد دعا کرو تو یہ الٹی اس کی ان تمام تر خرابیوں میں اضافے کا سبب بنے گا نا. بالکل یقیناً. اب دعا کے سوا آپ کے پاس کوئی دوسرا چارہ ہے؟ کیونکہ دعا کی کس کی بارگاہ میں جائے گی؟ اللہ کی بارگاہ، اور وہ مقلب القلوب ہے. سبحان اللہ. سرکار دعا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تو اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے. اولاد کی نافرمانی ہو یا اولاد کو ماں باپ سے اذیت ہو رہی ہے، یا بیوی کو شوہر سے اذیت ہو رہی ہے، شوہر کو بیوی سے اذیت ہو رہی ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے اذیت ہو رہی ہے، آپ اسے ہر ایک کو کس سے بھی اذیت ہو رہی ہے، آپ اس کی اذیت کا بدلہ اذیت دے کر تو نہیں نہ لیں گے یار، برائی کا بدلہ برائی سے تو نہیں نہ لیں گے. قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسا گھر میں بھی کہیں بھی برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی عادت رکھیں اور اپنے لفظوں کا اچھا انتخاب کریں. کھول لیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد علی عرض کر رہا ہوں، آپ کا پروگرام بغور دیکھا سنا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہاں صرف مردوں کو ہی سبق دیا جا رہا ہے کہ مردوں نے ایسا بول دیا یا والدین سے گستاخی یا بے ادبی ہو گئی. تو میرے خیال میں کچھ ازواج کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی تربیت ہونی چاہیے اور والدین کو بھی بچوں کے حقوق بتانے چاہیے. یہ عموماً اکثر ایسا نوٹ کیا گیا کہ تمام ملبہ یا تو بچوں پہ گر رہا ہوتا ہے یا پھر شوہروں پہ گر رہا ہوتا ہے. تو اس میں والدین کو بھی حقوق بتانے چاہیے بچوں کے کیا. اور کچھ بیویاں بھی آتی ہیں کہ جو شوہروں کو تنگ کرتی ہیں اور گستاخیاں کرتی ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی ملبہ گراتے ہیں شاہد بھائی، آپ نے کال کی، پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شاید پہلے پتہ نہیں آپ کی کبھی کال آئی یا نہیں آئی، آپ کی آواز سے لگا شاید پہلی بار آپ کی کال ہمیں ملی ہوگی. آج میں نے فجر کی نماز کے بعد بیان کیا ہے. اس بیان کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ والدین کو اولاد کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے اور اولاد کے لیے ماں باپ کو کس طرح کی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. آج صبح فجر کے بعد میں نے اس پہ بیان کیا ہے. دیکھیے کبھی کون سا موضوع کبھی کون سا موضوع، تو ایک ہی نشست میں سارے موضوع تو شاید بھائی ابھی سمجھ سکتے ہیں کہ کور نہیں ہو سکتے. رہی بات یہ کہ مردوں کو کہا جاتا ہے عورتوں کو نہیں کہا جا رہا، ہم پر تو شاید یہ کمپلین زیادہ ہے، اسپیشلی میرے ساتھ، کہ یہ اسلامی بہنوں کو زیادہ بولتا ہے اور ان کو زیادہ سمجھاتا ہے. تو ابھی آج کی گفتگو میں بھی اسلامی بہنوں کی جو بد کلامی ہے، بدتمیزی ہے، ہم نے اس کو بھی کہا ہے. جو شوہر کو جھاڑتی ہو، ڈانٹتی ہو، اس کو مطلب کہ وہ ذلیل کر دیتی ہو اور اس کی عزتوں کے کچرے کر دیتی ہو اور اس کی دل آزاریاں کرتی ہو، وہ عورت اچھی نہیں ہو سکتی.
نیک عورت کی یہ نشانی نہیں ہے. نیک عورت کی نشانی تو یہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے. تو یہ کہ مختلف اوقات میں مختلف مدنی پھول دیے جاتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب ملتا رہے گا. کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے. رمضان شریف جب سے آئے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے مدنی چینل چل رہا ہے. عمران بھائی میں گھر میں سب سے بڑا ہوں. اب کوئی ایسی صلہ فرمائے جس سے میرا اخلاق اچھا ہو جائے. 2 باتوں کو اختیار کر لیجئے: مسکرانا اور خاموش رہنا. آپ کی خاموشی اور آپ کی مسکراہٹ آپ کی عزت بھی بڑھائے گی اور آپ کے گھر کو بھی مدینہ مدینہ کر دے گی. اگر یہ دونوں کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد کال کیجئے گا, پھر بتائے گا کہ گھر میں کیا اثر پڑا. ڈاکٹر بھی 10-15 دن کی دوائی دیتا ہے, ہم بھی 2 ہفتے کا علاج دے دیتے ہیں انشاءاللہ. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد غوث اتاری ہند کے شہر مدراس سے عرض کر رہا ہوں. کئی بار دیکھا گیا ہے کہ کسی کے سخت گفتگو سے, ان کے رویے سے کئی اسلامی بھائی دور ہوتے بھی نظر آتے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس پہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ تربیت کی کمی کا ہے میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائی. مدنی ماحول میں ہمیں جو ذہن دیا جاتا ہے وہ نرمی اور پیار کا ذہن دیا جاتا ہے, بلکہ جب ہمارے تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں تو ان میں تو باقاعدہ اس حدیث پاک کو کئی مرتبہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بارگاہ رسالت میں کم و بیش 10 سال تک بطور خادم رہے, خود فرماتے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا. آقا کے اخلاق کریمہ کا تو زبردست بیان کیا جاتا ہے. جو ذمہ دار اپنی زبان کی تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور اسلامی بھائیوں کے دل توڑتا ہے, ڈانٹتا ہے, جھاڑتا ہے, وہ کبھی بھی کامیاب نگران یا ذمہ دار نہیں بن سکتا, بلکہ اس کی وجہ سے عموماً مدنی کام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. لہذا نرمی اختیار کریں, اور جو اس طرح کے روٹھے ٹوٹے اسلامی بھائی گھر چلے گئے ہوں تو ذمہ داران کو چاہیے کہ انہیں جائیں اور انہیں منا کر دوبارہ اپنے مدنی ماحول سے وابستہ کریں. ایک تنکا دعوت اسلامی کی اس عمارت کے لیے ضروری ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیرک اتاری UK کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. الحمدللہ عز و جل مثالی معاشرہ دیکھنے کی آج پھر سعادت مل رہی ہے, اور واقعی بہت ہی ضروری ٹاپک آج آپ لے کر حاضر ہوئے ہیں. اور انسان کے کلام کا اثر یوں بھی بندے کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ الفاظ کی بنیاد پر ایک بے ایمان بندہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے, اور یوں ہی ایک مومن جو ہے وہ اپنے الفاظ کی بدولت ایمان کے دائرے سے خارج بھی ہو سکتا ہے. لیکن اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے, اور ہماری گفتگو کے پیچھے ایک بہت بڑا محرک ہماری خواہشات پسند یا ناپسند ہے. جب تک تو چیزیں ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی رہتی ہیں تو ہمارا جملے, ہماری گفتگو جس سے ہم کلام ہوتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی ہمارے مزاج کے خلاف, ہماری پسند کے خلاف یا ہماری خواہشات کے خلاف کسی نے کوئی کام کیا, کسی نے کوئی گفتگو کی, تو اب جو ہماری زبان جو ہے اس کی اصل حقیقت کھلتی ہے. تو نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ مدنی پھول اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ جب ہمارے مزاج کے خلاف چیزیں ہوں تو ایسی صورت میں ہم کیسے جو ہے وہ اپنی زبان کو خوشگوار, اپنے کلام کو خوشگوار رکھیں. بڑا اہم سوال ہے آپ کا ڈاکٹر زیرک. UK لیسٹر سے آپ نے کال کی ہمیں کہ کیسے کریں. اس کا تعلق تربیت سے ہے, اور راہ علم ایک بڑی پیاری کتاب ہے, اس میں مدنی پھول ہے کہ تربیت سے طبیعت بنتی ہے. اگر ہماری تربیت ہوگی اور ہمیں ہمارے خلاف مزاج چیزوں پر ضبط کرنے کا سلیقہ سکھایا جائے گا, اس پر صبر کرنے کا سلیقہ سکھایا جائے گا, اور جوابی طور پر جھاڑنے اور ڈانٹنے کے بجائے اسے بڑی خوبصورت پیرائی میں اس کو درست کرنے کا اگر سلیقہ سکھایا جائے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری طبیعتوں میں کچھ بہتری آ جائے. ورنہ بات یہی ہے, صرف میں زبانی کلامی کیسے کچھ کہہ دوں,
بات یہی ہے کہ جب ہماری طبیعتوں کے اور ہمارے مزاج کے خلاف کام ہوتا ہے تو ہمارے اندر کا چھپا ہوا وہ ایک وحشت ناک اور دہشت ناک انداز جو ہے نا وہ بالکل ظاہر ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے ہم حملے کر کے کتنوں پر ہم دھماکے کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی دل گردے کے چتھڑے اڑا چکے ہوتے ہیں۔ کیا بد دعائیں دینے والا یا اس طرح سے دل آزاری کرنے والا، دل دکھانے والا، جو اکثر ابھی آپ نے مثال دی کہ ایسے لوگوں کو بلایا بھی نہیں جاتا ہے محافل میں یا مختلف دعوتوں میں، یہ دل دکھانے والا شخص کی اپنی زندگی کیسی ہوگی؟ پریشان، ٹینشن، تکلیف، اداس، چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ چیز چہرے پہ بھی آ جاتی ہے، آئے گی پھیکی پھیکی سی مسکراہٹ آئے گی، اس کے بعد وہ اس کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے، وہ بس وہ اسی میں رہتا ہے، اور جیسے بعضوں کا نیچر ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں سب غلط ہیں، آئی ایم آلویز رائٹ، تو یہ نیچر ہوتا ہے، پھر وہ سب میں کیڑے و تنقیدیں کرتا رہتا ہے، اور پھر ایسے شخص تنہا رہ جاتے ہیں۔ کسی نے لکھا اکملیت کی تلاش تجھے اکیلا کر دے گی۔ لوگ اتنا پرفیکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود اپنی ذات میں پرفیکٹ نہیں ہوتے، مگر ان کو چاہیے پرفیکشن رہی ہوتی ہے، تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ بے عیب ذات میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے عیب پیدا فرمایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی تو کیا شان ہے۔ ماشاء اس میں ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ ابھی پچھلے دنوں گھر میں میری بیٹی ہے بڑی، اور چیز 12 ایئرز اولڈ، سو وہ برتن اٹھا کے لے کے کچن میں گئی، اس میں کچھ کانچ کے بھی برتن تھے، اب وہ سلپ ہو کے گر گئے اور ٹوٹ گئے۔ میں گیا، میں نے کہا کہ لگی تو نہیں؟ کیا ہوا؟ بولے وہ اتنے سارے برتن ایک ساتھ اٹھا لیے تھے۔ تو ابھی کل کی بات ہے کہ میں نے کہا کہ یہ بوٹل بھی ساتھ اٹھا لیں، کچھ برتن اٹھائے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ بابا جانی یہ میں رکھ کے آ جاؤں پہلے۔ تو یہ الفاظوں میں جو دم ہے نا، جو انسان کو بناتے ہیں، اس کی سوچ کو بناتے ہیں، جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اپنے ایک بیٹے سے ہی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا آج کل میں نمازوں میں بہت دعائیں کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ بہت اچھا پڑھنے لگ جائیں۔ تو میں نے یہ سیکھا بھی ہے کہ نماز سے کیسے مدد مانگی جائے۔ تو جب میں نے یہ بات اسے کمیونیکیٹ کی سلمان بھائی، لٹرلی اس کے دل پہ اثر ہوا، اور وہ پڑھتا ہوا دکھائی بھی دیتا ہے اور امپروو کر رہا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ انسان کے کیریکٹر کو بناتے ہیں، اور ویسے بھی 3.5 سال کی عمر ایسی ہے جس میں شخصیت بن جاتی ہے۔ وہ اسٹارٹ ہی شروع سے لے لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بچپن کی عادتیں بڑی مشکل سے نکلتی ہیں، تو بچپن میں اگر اچھی عادت پڑ جائے تو مدینہ مدینہ کال لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہباز اتاری جیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع الفاظ، میرے خیال میں مدنی چینل پہ جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ دینوں اور دنیا کی بھلائی سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے بے شمار مسلمانوں کی رہنمائی، مسلمانوں کی کے ساتھ ساتھ کئی غیر مسلموں کی بھی تقدیر بدلی ہے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمارے اس پیارے مدنی چینل کے اخراجات کو اپ ڈیٹ کیا جائے، اور مدنی چینل کے ناظرین سے میری مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اپنے مدنی احتیاط دیں۔ میں نیت کرتا ہوں جو پہلے میں دعوت اسلامی کو ہر ماہ دیتا ہوں اس سے 200 میں زیادہ کی نیت کرتا ہوں، کے لیے میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ کریم آپ سب کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے، اور پہلے تولنے بعد میں بولنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ فریاد ہے کشتیے امت کے نگہبان، بیڑا یہ
तबाही के करीब आने लगा है